ہوا طائف میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے جس کا نام محمد بن قاسم الثقفی ہے، 17 سالہ سپہ سالار، لیکن دین اسلام کا ایسا جذبہ تھا، جہاں چند سپاہی کو لے کر جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور نصرت عطا فرماتے تھے۔ یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا ملتان کی سرزمین سے اور سمندر سے ہوتا ہوا، یہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی اور اس نے مسلمان عرب عورتوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا میں ان کو کنیز باندیاں بناؤں گا۔ کسی طرح عرب عورت نے کسی نے خط لکھ کر مسلمان حکمران حجاج بن یوسف کو اس وقت بھیجا، اور حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم انسان تھا جس نے لاکھوں مسلمانوں جن میں تابعین بھی شامل تھے ان کو شہید کروایا تھا۔ لیکن وہ مسلمانوں کا اتنا جذبہ رکھتا تھا، جب اس کے پاس خط پہنچا وہ کرسی میں بیٹھا ہوا تھا، خط پڑھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کرسی کے آس پاس چکر لگانے لگا اور کہا کہ میرے اوپر تو کھانا پینا حرام ہے جب تک میں اس بہن کی آواز پر لبیک نہ کہوں۔ اس بہن نے یہی لکھا تھا کہ کیا مسلمان حکمران غفلت میں پڑ گئے، ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی کہ راجہ داہر نے ہماری کشتی کو یرغمال بنایا اور ہمیں کنیز بنانے کے چکر میں ہمیں انہوں نے گرفتار کیا ہے، کوئی ہے ہماری آواز پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اسی وقت حجاج بن یوسف نے کہا بہن میں حاضر ہوں، لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، اور اپنے بھتیجے کو بلایا محمد بن قاسم الثقفی کو اور چند نوجوانوں کے ساتھ اس کو بھیجا۔ راجہ داہر کی حکومت کو انہوں نے تخت و تاراج کیا ہے۔ ایسے مسلمان حکمران اس وقت تھے، ظالم اور خونخوار درندہ اپنی جگہ تھا، لیکن مسلمانوں کے جذبے سے ایسا سرشار تھے۔ آج 56 کے قریب اسلامی ملک ہے، 56 کے قریب، سارے غلامیت کی توق میں ڈلے ہوئے ہیں اور امریکہ کی جوتی چاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا خوف، امریکہ کے ڈالر کے پیچھے اپنی موت کو سامنے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک مسلم حکمران کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے فوجوں کا سردار خاموش ہے۔ خالی ٹینک کس کام آئے گا؟ یہ میزائل، گوریلا میزائل آپ کے کس کام آئے گا؟ یہ ایٹم بم آپ نے اپنے قبر کے لیے رکھا ہے؟ یہ 2 درجن کے حساب سے یہاں پہ ستارے سجانے والے ہیں اور ستارہ گاڑنے والے، یہ کس کام آئیں گے آپ کے؟ آپ غلامیت کی توق میں پڑ گئے ہو۔ وہ صحابہ کی تاریخ دیکھو، صحابہ کی تاریخ، وہ کسی سے خوف کھانے والے لوگ نہیں تھے۔